السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم فلسطین کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس کا ایک صاف اور دو ٹوک جواب تو یہ ہے کہ فلسطین کی حقیقی طور پر مدد تو یا مسلمان حکومتیں کر سکتی ہیں یا ان کی مسلح افواج کر سکتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی۔ عموماً اس کی دو وجوہات سامنے آتی ہیں کہ کچھ حکومتیں تو معاشی طور پر بہت کمزور ہیں، اس لیے وہ کچھ کر نہیں پا رہی، اور کچھ جو ہیں وہ اسلحے کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں، اس لیے کچھ نہیں کر پا رہی۔ ان دونوں کا یہ عذر اس صورت میں قابل قبول ہو سکتا ہے کہ جب کہ وہ آج سے ہی تیاری شروع کر دیں کہ ہم نے معاشی طور پر خود مختار ہونا ہے، اور اسی طریقے سے اسلحہ بھی ہم نے اپنا خود تیار کرنا ہے، اور اس دور میں جس طرح کی اسلحے کی ضرورت ہے ویسا تیار کرنا ہے، پھر تو یہ ان کا عذر قبول ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور صرف یہ عذر پیش کرتے ہیں تو میرے خیال سے ان کا یہ عذر ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر علماء، دانشور، لکھاری اور خطیب یا موٹیویشنل اسپیکر وغیرہ آتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اس موضوع پر لکھتے رہیں، اس موضوع پر بولتے رہیں، تاکہ یہ موضوع لوگوں کے اندر زندہ رہے۔ تیسرے معاشرے کے سرکردہ افراد ہوتے ہیں جنہیں ہم انفلوئنسر کہتے ہیں، اس میں علماء بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں۔ انہیں چاہیے کہ یہ بڑے بڑے احتجاج کریں تاکہ حکومتوں پر پریشر پڑے اور حکومتوں کو کچھ نہ کچھ رد عمل دینا پڑے۔ عوام جو ہیں وہ ان احتجاج میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ آپ ٹویٹر پر ہیں، فیس بک پر ہیں، یوٹیوب پر ہیں، یا ٹک ٹاک یا کوئی بھی انسٹا یا کوئی بھی آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں، تو اس پر اس حوالے سے ضرور لکھیں تاکہ یہ چیزیں عالمی سطح پر بھی اجاگر ہوں کہ ساری دنیا میں اس حوالے سے احتجاج ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ان کی بہت بڑی مدد ہوگی، کیونکہ جب ہر طرف سے کسی موضوع پر بات ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سب لوگ اس کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ جیسے ابھی اسپتال والا معاملہ ہوا تو وہ پہلے خوش ہوئے، لیکن پھر بعد میں انہیں اس سے پیچھے ہٹنا پڑا، اور آئندہ وہ ایسا کام کرتے ہوئے 1000 بار سوچیں گے۔ اچھا، ایک اور ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں مسلمانوں کی بنی ہوئی مصنوعات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کسی صورت میں نہیں ہے تو پھر کسی بھی ایسے دوسرے ملک کی پروڈکٹ استعمال کر لی جائے جو اس وقت اس جنگ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم مغرب کی منافقانہ پالیسی جو ہے اس کو دنیا کے سامنے آشکار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یونائٹڈ نیشن کا جو مسلمانوں کے ساتھ ستیلا رویہ ہے اسے بھی لوگوں کے سامنے اجاگر اس وقت کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور کام کرنے والا یہ ہے جو فلسطینیوں کی ہی مدد میں شمار ہوگا کہ ہم ان سارے واقعات کو قلم بند کریں اور اس وقت حکمرانوں کا جو رویہ ہے اس کو بھی لکھیں اور تاریخ میں ایک بدترین حکمران کے طور پر انہیں پیش کریں، کیا کہ جب ہماری نسلیں پڑھیں تو انہیں پتہ چلے کہ یار ہم نے ایسا برا، بے شرم اور بے حیا اور بے حس قسم کا حکمران نہیں بننا جسے تاریخ میں اتنی گالیاں پڑتی ہیں۔ ایک اور کام کرنے والا یہ ہے کہ جس سے فلسطینیوں کو کچھ فائدہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگر آپ ان تک امداد پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں۔ بظاہر تو اسباب میں کوئی ایسا ذریعہ ابھی تک نہیں ہے کہ ان تک امداد پہنچ سکے، لیکن کچھ انٹرنیشنل تنظیمیں جیسے ترکی کی کوئی فلاحی ادارے ہیں وہ وہی ہیں، اسی طریقے سے غزہ کے اپنے کچھ فلاحی ادارے ہیں جو غزہ کے اندر ہی ہیں، تو ان سے بیرونی تنظیمیں کسی طریقے سے رابطہ کر کے مدد پہنچا سکتی ہیں۔ تو اگر آپ انہیں مال دے دیں گے، اگر پہنچ گیا تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، اگر بالفرض نہیں بھی پہنچا تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے دے گا، لیکن تھوڑی سی اس میں احتیاط کریں کہ جو تھوڑی مستند اور بڑی تنظیمیں آپ انہیں ڈونیشن دیں تاکہ وہ پہنچائیں، یعنی ان کے ہاں گھپلے کا چانس تھوڑا کم ہوتا ہے، میری رائے یہ ہے۔ تو ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا کیونکہ آپ نے اچھی نیت سے یہ کام کیا ہے۔ ایک اور کام کرنے والا یہ ہے کہ جب آپ کو دعا یاد آئے آپ ان کے لیے دعا کریں، اس سے بھی ان کی مشکلات آسان ہوں گی اور ان کی تکلیفوں میں کچھ نہ کچھ مرہم انہیں ملے گی کہ ساری دنیا کے مسلمان ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں جب پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا، تمہارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا، تو کم از کم آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ تو یہ تھی کچھ باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا۔ اب انشاءاللہ دوبارہ آپ سے یہ باتوں والا سلسلہ شروع کر دیں گے، امید ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔